اپنی بچے بھاگ رہے ہیں عدالتوں میں مرضی کی شادیاں کرنے کے لیے، اور ماں باپ ڈٹے ہوئے اپنی مرضی پوری کروانے کے لیے. یہ بھی نادان ہیں، وہ بھی نادان ہیں. ان نوجوانوں سے کہتا ہوں ایسا عشق نہ کرو کہ عدالتوں میں جا کے نکاح کر رہے ہو. ماں باپ کی دعا نہ ملی تو زندگی بھر کبھی بہار نہ دیکھو گے. اور ماں باپ سے کہتا ہوں ایسا ظلم نہ کرو بس یہیں تیری شادی کرنی ہے تو کرنے تو جہاں جاتا چلا جا. یہ ظلم بھی مت کرو. ہمارے دیس میں بیٹیوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹی یہ رشتہ ہے تیرا کر دیں. بیٹے تو آج کچھ روشن زمانہ آ گیا پھر بھی کچھ اکڑ مکڑ کر لیتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ماحول میں یہ کوئی نہیں ہے. اسے وہیں کرنی پڑے گی جہاں باپ نے کہہ دیا ہے. وہ اسے نہیں پسند مجھے آ کر کہے گا، اسے کہے گا جی میں اتنے نہیں کرنا لیکن میرا پیو ڈنڈا چاہیے کھلوتا میں کی کراں. یہ زیادتی اور ظلم ہے. اور کہیں بچے تو آواز اٹھا لیتے ہیں، بچیاں تو بول نہیں سکتی، گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں. کوئی ماں باپ یہ سلیقہ نہیں رکھتا بیٹی یہ تیرا رشتہ آیا ہے ہم کر دیں، تیری پسند ہے ہم کر دیں. صرف بچیوں کو بتایا جاتا ہے، بتانے کی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوتی. بس بھائی ہو گیا تیرا. ہمارے فیملی ٹرم بہت ذمہ دارہ فیملی، وہ بھی ہم ایک بچی کا فون ہے مجھے، ہمارا بہت پرانا تعلق گھر جیسا. مولانا مجھے اتنی تعلیم دلوائی، اتنے اعلیٰ کالج میں پڑھایا، اور مجھے فون آیا کہ تیرا سی رشتہ کر چھڑیا، بس اتھے کر چھڑیا تے فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے. تو میں اس پر بھی راضی تھی، لیکن اتنا تو دیکھ لیتے کہ انسان بھی ہے کہ نہیں. ایک شرابی سے مجھے باندھ دیا، آج میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. چلو جہاں اپنی مرضی پوری کرتے کرتے بس ایسی گھر تو باہر نہیں کرنا، گھر کرنا تے گھر شرابی تو سوا ہے کوئی نہیں، لہذا اتھے ہی کرنا. یہ قوم کا بت توڑو. جی ہاں اسا جی صرف ارائیاں کرنا ہے، اسی صرف راجپوتاں کرنا ہے، اسی شیخ ہیں جیسی شیخان اسی باہر کدی رشتہ نہیں کیتا. ٹھیک ہے اپنے قوم میں کرو، اچھی بات ہے. اگر جوڑ نہیں تو اللہ کے واسطے باہر نکلو. اگر آپ کی بیٹی تیار نہیں تو اللہ کے واسطے ذبح مت کرو. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. قبول لڑکی کرتی ہے نہ کہ ابا، قبول لڑکا کرتا ہے نہ کہ ابا. یہ اختیار تو شریعت بچے کو دے رہی، بچی کو دے رہی کہ میں نے قبول کیا، کہے گی تو نکاح. وہ کہتے ہیں میں نے قبول نہیں کیا تو اب تو نہیں ہوگا. میرا گاؤں راوی کے کنارے ہے، کتنی بچیاں ذبح کر کے ڈال دی گئی راوی میں. اپنی مرضی دی شادی کیتی ہے ہی نہ، بس ٹھیک ہے ذبح کر دیا. ساری زندگی بیٹے زنا کرتے ہیں تو کہو جی چھوڑ چکرن کر دی رہ جاندے. بیٹی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے. ہائے 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 ہائے. میرے نبی نے آخری خطبے میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی، عورت کے لیے نصیحت. تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں. ایسی درد بھری داستانیں میں جانتا ہوں، میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں. ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ. باجی ایتھے ہی کرنا ہے، کھبے سجے اسی کو نہیں کرنا، اسی قوم تو باہر نہیں کرنا، کرنا ہی تو کر نہیں تو بیٹھے رہو. میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹے چھوٹے کتنی بوڑھی ہماری پتہ نہیں دادیاں نانیاں جو بھی لگ دیاں پتہ نہیں کی لگ دیاں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں، خاندان میں رشتہ کوئی نہیں. یہ ستم آج میرے دیس میں ہے. یہ بھی ظلم ہے، صرف زمین دبانا ظلم نہیں، یہ بھی ظلم ہے. رشتہ رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا. نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ. تو آسمان پہ طے ہو چکا ہے. علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے. آپ کو تو پتہ ہے کیوں آئے. علی کیسے آئے؟ چپ. فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے؟ اچھی. تو ہم نے کہا انشاءاللہ. پہلے ایک حدیث سنو. میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی،
پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا. اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ چونکہ پہلے ابو بکر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا. حضرت عمر نے آ کے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تو جا مانگ، تجھے نہیں انکار ہوگا. حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ ہاں ضرور، تجھے ضرور دیں گے. تو ان کو بھیج کر نا خود باہر سارے کھڑے ہو گئے. تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہ انکار ہو گیا. انہوں نے کہا کیسے؟ کہ بس کچھ نہیں کہا. کہ کچھ تو کہا. کہ انشاءاللہ کہا. تو کہا تو بس ہو گیا. کہ وہ کیسے؟ کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. یہ ہاں ہے علی، ہاں ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی، جبریل پیغام لا چکے ہیں؟ اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ ایک کام کرنا باقی ہے. اب گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ ہو اس لیے نہیں ہاں کی وہاں. ہمارے والدین اپنی بےزتی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو لو کوئی پوچھیندہ ہے. ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے. جیسے کوئی گائے بھینس ہے، جیسے کوئی بھیڑ بکری ہے، گلے میں رسی ڈال کے اور کسی کے قلعے پہ جا کے باندھ دو، کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھ دو. شہروں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں. اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے. او بھائی یہ بغاوت نہیں، اپنا حق مانگ رہی ہے. ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا، پھر اللہ تمہارے لیے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا. باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے. لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو، ایسے نادان نہ بنو. کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی؟ کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو؟ کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بولا، میں بعد میں خود پوچھ لوں گا؟ نہیں، امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر طے ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے. حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں. پھر واپس آئے، علی مجمع اکٹھا کرو. لوگ اکٹھے کیے، پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں. پھر پوچھا، کیوں پوچھا؟ اے میری امت بچیوں سے پوچھنا، یہ ان کا زندگی انہوں نے گزارنی، تم نے تو نہیں گزارنی. میری عزت دا سوال ہے، میری غیرت دا سوال ہے. تیری زندگی تو گزر چکی ہے، اس لیے ابھی شروع کر رہی ہے، کیوں اس کو سسکا کے مارنا چاہتی؟ پھر بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا وراثت میں. کیا کہیں کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ملی تھی یا کہیں یتیم خانے سے اٹھا کے لائے تھے یا کسی اور پیٹ میں اس بچی نے پرورش پائی یا کسی اور چھاتی کا دودھ پیا یا کسی اور پانی سے یہ بنی؟ تیرے پانی سے بیٹا بنا، تیرے پانی سے بیٹی بنی. ایک چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا، اسی چھاتی کا بیٹی نے پیا. پروان چڑھی تو جہیز دے کر رخصت. اب چند دن پہلے ایک خاتون کا مجھے فون آیا ایک شہر سے کہ یہ بھائیوں نے باپ بیمار ہوئے تو بھائیوں نے فراڈ کر کے ساری جائیداد اپنے نام لگوا کے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے. میں در بدر پھر رہی ہوں، نہ میرے پاس گھر ہے نہ میرے پاس کھانے کو روٹی ہے، اور بھائیوں نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. یہ ہر گھر کی کہانی ہے، 100 میں 100 یہ کر رہے ہیں. کوئی لاکھوں میں ایک ہے جو بچیوں کی وراثت کا اہتمام کرتا ہے. باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو گئی، اگر باپ کی وراثت ہے تو 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے، 8واں حصہ ماں کا ہے. ماں کو یہاں تک مت پہنچاؤ کہ تمہارے سامنے یوں کرے. جس کی چھاتیاں لٹک گئی تمہیں دودھ پلاتے ہوئے وہ یوں کرے کہ مجھے پیسے دو. اگر باپ کی وراثت ہے 8واں حصہ اس کو دو، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کا حق ہے. بیٹیوں کا حق ہے، انہیں دو. تمہارے بیٹے تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے آخرت میں اگر بیٹیوں کو حق نہ دیا. تو ان پر مادی ظلم بھی ہے، جانی ظلم بھی ہے، روحانی ظلم بھی ہے. نہ جائیداد دیتے ہیں، نہ ان کی رائے لیتے ہیں، بھیڑ بکری کی طرح
किसी की खुरली पे बांध के आ जाते हैं। लोगों, जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं। फिर निकाह किया, 400 दिरहम, 480 दिरहम दोनों ने। अली, फातिमा बिनते मोहम्मद को तुम्हारे निकाह में दिया, कबूल है? कहा जी कबूल है, और सजदे में सर रख दिया। रब्बे औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, ये दुआ मांगी। अल्लाह के नबी ने जोर से आमीन कहा। फिर आपने सबको शहद का शरबत पिलाया या छुआरे खिलाए। फिर रुखसती हुई, महीने बाद, 6 माह बाद, साल बाद, या फौरन, सारी रिवायात हैं। हज़रत अली आए तो आपको अंदर ले गए, हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ा और अली के हाथ में दिया और कहा, अली आपको नबी की बेटी मुबारक। अल्लाह, आपको नबी की बेटी मुबारक। फिर फरमाया, मेरी बेटी, मुझे अपने खानदान में जो सबसे ज्यादा महबूब था, मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया है। जिनके फैसले आसमान से हो चुके हों और जिब्रील आके सुना रहा हो, वो पहले पूछने जा रहे हैं, बेटी कर दूं? हमारी कौन सी ये गैरत है, ये कौन सी इज्जत है? खानदान से बाहर अच्छा रिश्ता मिले करो, खानदान के अंदर मिले वो बेहतर है, वहां करो। लेकिन अगर खानदान में जोड़ नहीं, बाहर देखो, ये अराइयों का बुत तोड़ो, राजपूतों का बुत तोड़ो, शेख पठान बट जट पता नहीं की कुछ बनाई फिर दिन गरम मसाले, ये बुत तोड़ो, इनसे बाहर निकलो। मेरे नबी ने 2 बेटियां बनु उमैया को दी, जिनसे टक्कर 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 टक्कर। हजरत ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रबिया बिन उमैया बिन अब्द शम्स, उमैया के पोते को अपनी बड़ी बेटी दी। और उस्मान बनु उमैया में से 2 बेटियां उनके निकाह में दी, रुकैया, उम्म कुलसूम। और जब उम्म कुलसूम पे इंतकाल करेंगे तो फरमाया, अगर मेरी 100 बेटियां होती तो मैं 100, और इस तरह मरती तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में देता। बनु उमैया में बेटियां दी, एक बेटी फातिमा अपने घर में दी अली को। अपने खानदान में शादी की कुरैश, खानदान से बाहर बरादरी में शादी की अरब, हिलालिया, मुस्तलक। फिर बरादरी से भी बाहर यहूदी नस्ल में शादी की, हजरत सफिया बनु इस्राइल में, यहूदियों में से। अपने नबी को तो देखो क्या किया उन्होंने। हम अपने नबी से भी आगे जा चुके हैं। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं नौजवान कि जी शादी करना चाहता हूं, वहां बच्ची भी तैयार है, लेकिन वो कहते हैं बस हमने राजपूतों से बाहर नहीं करना, हमने अराइयों से बाहर नहीं करना, हमने शेखों से बाहर नहीं करना। मैं उनको ये भाई देखो बेटा, कोर्ट मैरिज से बचना कि बरकत नहीं होती, अल्लाह से मांगो, नहीं हो तो फिर सब्र करके पी जाओ। अच्छा भाई बस करें। तो ये एक खूबसूरत जिंदगी है जिसको सीखने की जरूरत है। ये तबलीग में जाना, उसको सीखना है। ये वो जिंदगी के वो मसाइल हैं जो आमतौर पर मिंबर से बयान नहीं होते, आमतौर पर इनको नहीं सामने लाया जाता, जिसकी वजह से हम ऐसे उलझे पड़े हैं। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, अपने नबी की पाकीज़ा सीरत सीखो, जिंदगी सीखो, कुरान पढ़ो, सीरत पढ़ो, उलमा से राब्ता रखो, उलमा को इज्जत दो, हर फिरके के आलिम को इज्जत दो। आपसे इख्तलाफ करे, आपको बुरा भला कहे, इज्जत से सलाम करो, मोहब्बत करो। तबलीग में वक्त लगाओ तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी के रोशन बाब खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। और वो चिल्ला 4 महीने के लिए तो जिसके नसीब में होगा वो निकलेगा। लेकिन एक मुतालबा मैं हर बयान के आखिर में क्या करता हूँ, वो अब भी कर रहा हूँ कि माशाल्लाह अक्सर नौजवान खड़े हो, बैठे हो, पीछे भी ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे तौबा की तश्कील करवाना चाहता हूँ कि अब हम सब मिलकर इज्तिमाई तौबा कर लें कि तौबा से अल्लाह खुश बड़ा होता और पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो क्या ख्याल है, तौबा करना है? तो तौबा करते हो, पक्की करते हो? कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मुबारक मुबारक मुबारक। अगर आपने पक्की कर ली है तो अल्लाह के फजल से आपके पिछले सब गुनाह माफ हो गए। अब इन उलमा से पूछ लेना कि इसकी तरतीब क्या है, फराइज छूटे हैं क्या करना है, हुकूक छूटे हैं क्या करना है, लेकिन गुनाह माफ हो गया। नमाज नहीं पढ़ता था, गुनाह माफ। अब करना क्या है? किसी के हक दबाए थे, गुनाह माफ।
اب حق ادا کیسے کرنا یہ اپنے اہل علم سے یا جس پر آپ کو اعتماد ہو اس سے جا کر آپ پوچھ لو. اور آپ جہاں جہاں سے آئے ہو میری یہ گزارش ہے مہینے میں 3 دن تبلیغ میں ضرور جاتے رہو, صرف 3 دن نیت کرتے ہو سارا مجمع سارے. اور جو آپ فیصل آباد میں رہتے ہو تو جمعرات کو مرکز میں جایا کریں, جو ہمارا یہاں اسماعیل مسجد ہے جہاں ماشاءاللہ دین کی بات جمعرات کو ہوتی ہے. رات وہاں گزارو, آپ کو بہت فائدہ ہوگا, ورنہ کم کم مغرب سے عشاء کا وقت ضرور وہاں گزارو. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا. لڑائی زیبا نہیں, قطع تعلق. لڑائی ہونا کوئی مسئلہ نہیں, اونچ نیچ کوئی مسئلہ نہیں, قطع تعلق, بول چال بند. باجی ہونا سی گل ہی نہیں کرنا, اسی جی بس بائی کاٹ کرتا ہے. جڑا ادھے جاوے گا وہ ساڈا دشمن. ہمارے دیہاتوں میں تو یہ کہتے جڑا اونوں ملیا وہ ساڈا بھی دشمن ہے, اسی لیکے چھک چھڈن. اے جٹاں دے بیٹھے ہوں میں انہاں دے اسی لیکے چھک چھڈن. اے لیکے مٹا چھڈو نہیں تو موت او لتر مارنے نا. تو بھائیو جس سے آپ ناراض ہو لڑے ہوئے ہو صلح کر. خاص طور پر بیوی سے کھٹ بٹانا تو جاتے ہی صلح کر. چونکہ جب میاں بیوی لڑ کے صلح کرتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, سارے گناہ معاف کر دیتے. اور عجب حدیث سنو, سب سے پہلے جو ترازو میں تولا جائے گا نا عملوں کو تو نماز ہے یا روزہ یا تبلیغ یا علم یا حج نہیں, سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا. سب سے پہلے بیوی سے کیا کرتا تھا یہ تولا جائے گا. اس لیے بھائیو اگر کوئی ان بنا ہے, ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتا ہے, صلح کر لینا. صلح کر, کسی سے آپ کی بول چال بند ہے خود جا کے سلام کر لینا, تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے خیر برکت کے راستے کھولے گا. اب جو بھائی ہمارے بچے کل سے جا رہے ہیں نا بچے ہمارے ہیں, تو جو کل سے ہمارے بچے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو بھائی چلے کے لیے نوجوان تیار ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو, پھر دعا کرا دو.